بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، ان شرائع الاسلام قد کثرت علی، شریعت کے احکام میری کمزوری کی وجہ سے مجھ پر غالب آ چکے ہیں۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ فرائض تو ہر حال میں فرض ہیں، اس کے علاوہ نفلی معمولات اتنے زیادہ ہیں کہ میں اپنی کمزوری کی وجہ سے ان سب کو بجا نہیں لا سکتا۔ فَأَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ أَتَشَبَّثُ بِهِ، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے آسان سا کام بتا دیجئے جو میں ہمیشہ کرتا رہوں، یعنی ایسا عمل بتائیں جو دیگر تمام نفلی عبادات کی کمی کو پورا کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے، یعنی کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا یہ ایسا عمل ہے جو دیگر نفلی عبادات کی کمی کو پورا کر سکتا ہے۔ اسی لیے حضرت مالک ابن دینار رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، اعمال میں سے سب سے کم محنت والا اور سب سے زیادہ اجر والا عمل، سب سے کم محنت والا اور سب سے زیادہ اجر والا عمل اللہ کا ذکر ہے۔ اور سیدنا حسن بصری رحمہ اللہ تو عجیب بات فرمایا کرتے تھے، فرمایا، تم حقیقی لذت اور مٹھاس تین چیزوں میں تلاش کرو۔ حقیقی لذت، مٹھاس، حلاوت، تین چیزوں میں تلاش کرو، نماز میں، ذکر میں اور تلاوت قرآن پاک میں۔ اگر ان میں تمہیں لذت محسوس ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ سمجھ لو کہ تمہارے دلوں کے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ شیطان ہمارا بدترین دشمن ہے اور ہمارے پاس اس کا مقابلہ کرنے کے لیے جو سب سے بہترین ہتھیار ہے وہ ہے اللہ کا ذکر۔ سورۃ الناس ہر مسلمان کو یاد ہوتی ہے، من شر الوسواس الخناس، کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، الخناس جو پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اس کی تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ شیطان آدمی کے دل پر ڈیرے ڈالے رکھتا ہے، یعنی نظریں جمائے رکھتا ہے۔ اگر بندہ غافل ہو، اللہ کے ذکر سے غافل ہو، تو گناہوں کے خیالات اور وسوسے ڈالنے لگ جاتا ہے، اور اگر بندہ اللہ کا ذکر کر رہا ہو تو شیطان ذلیل ہو کر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ جو ذکر کا عادی ہوگا وہ شیطان کے وسوسوں اور حملوں سے بچا رہے گا۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی نے حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کو 5 باتوں کا حکم دیا کہ اے یحییٰ، خود بھی ان پر عمل کرو اور بنی اسرائیل کو بھی ان کا حکم دو۔
چنانچہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے لوگوں کو بیت المقدس میں جمع ہونے کا حکم دیا۔ لوگ جمع ہوئے، مسجد بھر گئی، اور جو لوگ مسجد سے باہر تھے وہ ٹیلوں پر چڑھ گئے، اور پھر یحییٰ علیہ السلام نے خطاب شروع کیا۔ اس خطاب میں 5 باتیں فرمائیں، ان میں سے ہمارے مضمون سے متعلق 5ویں بات ہے۔ 5ویں بات یہ فرمائی، لوگو آمرکم ان تذکروا اللہ تعالی، میں تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو۔ آگے فرمایا، ذکر کرنے والے کی مثال اس شخص جیسی ہے کہ اس کے پیچھے کوئی دشمن لگ جائے، وہ آگے بھاگ رہا اور پیچھے دشمن اسے پکڑنے کے لیے اچانک وہ ایک مضبوط قلعے میں داخل ہوتا ہے اور قلعے کے دروازے بند کر کے اس دشمن سے اپنی جان بچا لیتا ہے۔ کذالک العبد لا یحرز نفسہ من الشیطان الا بذکر اللہ تعالی، اسی طرح انسان بھی اللہ کا ذکر کر کے شیطان کے حملوں سے خود کو بچا سکتا ہے۔ انسان جب دنیا کے کام دھندوں میں لگتا ہے تو دل پر کچھ میل کچیل سا آ جاتا ہے، اور اللہ بچائے اگر گناہوں میں مبتلا ہو جائے تو دل پر زنگ اور ظلمت اور سیاہی آنا شروع ہو جاتی ہے، اور یہ سیاہی پھر بڑھتے بڑھتے خطرناک سٹیج تک پہنچ جاتی ہے، جس کے بعد دل میں نیکی اور خیر کا جذبہ اور خیالات نہیں رہتے، اور نیکی کی بات اثر کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ تو دل کے اس میل کچیل کا اور دل کے اس زنگ اور ظلمت و سیاہی کا علاج آقا علیہ السلام نے یہ بتایا، فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةٌ، لوگو ہر چیز کے لیے ایک صفائی کا آلہ ہوتا ہے، وَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ، اور دلوں کو صاف کرنے کا آلہ اللہ کا ذکر ہے۔ اور فرمایا وَمَا مِن شَيْءٍ أَنْجَى مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی عمل ذکر سے بڑھ کر نہیں ہے، یعنی اللہ کے ذکر سے بہتر کوئی ایسا عمل نہیں جو بندے کو اللہ کے عذاب سے بچا سکے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے کثرت سے ذکر کرنے والے بندوں میں شامل فرمائے۔